بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قابل صد احترام بزرگوں، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، ہر طرح کی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کے بے انتہا انعامات و احسانات ہم اور آپ پر ہیں. فللہ الحمد علی کل حال. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آج کے جمعہ کا موضوع ہے دعا اور بد دعا کے اثرات. معزز حاضرین جمعہ، ہم دعا کے تعلق سے ایک جمعہ پہلے ہم نے تفصیلی بیان سنا ہے جس میں دعا کے آداب، اس کی اہمیت اور اس کے تعلق سے بعض چیزیں ہم نے سنی ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور پہلو کہ دعا اور بد دعا کے اثرات کیسے مرتب ہوتے. دعا اور بد دعا یہ چند جملے ہوتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے منہ سے نکل جاتے ہیں، لیکن اس کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں قرآن اور سنت میں اس کے تعلق سے کیا رہنمائی کی گئی ہے ہم وہ آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے دعائے خیر کا اثر کیا ہوتا ہے. کسی کے تعلق سے اگر ہم خیر کی دعا کرتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، کچھ مثالوں سے ہم اور آپ سمجھتے ہیں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سائب بن یزید رضی اللہ عنہ. 94 ایج کے ہو چکے تھے 94 ایج کے ہو چکے تھے لیکن ان کے اندر اچھی خاصی توانائی اور صحت تھی، اور ان کی قوت سماعت اور قوت بصارت میں، سننے اور دیکھنے کی طاقت میں ذرا بھی کچھ فرق نہیں آیا تھا. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اے سائب بن یزید، تمہاری اس صحت کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری اس صحت کا راز نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. کیسے؟ جب میں چھوٹا تھا تو میری خالہ مجھے نبی کی خدمت میں لے کر آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی اس بچے کو تکلیف ہو گئی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر اپنے ہاتھ کو پھیرا اور ان کے لیے برکت کی دعا دی، اور کہتے ہیں وہی برکت کی دعا کا یہ اثر ہے کہ سائب بن یزید تمہارے سامنے اس عمر میں توانا اور صحت مند نظر آ رہا ہے. تو میرے دوست بزرگوں، کسی کے لیے دعا خیر کی کرنا اس کا بہت بہتر اثر جو ہے مرتب ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے اور اوروں کے لیے بھی دعائے خیر کثرت سے کریں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو
قرآن مجید میں ایک دوسرے کو دعائے خیر کی تعلیم دی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تو تم اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تحیہ ہے، ہدیہ ہے، مبارکتاً طیبتاً، بڑا برکتوں والا اور پاکیزہ۔ اللہ اکبر۔ جس گھر کے اندر ہم اور آپ کئی دفعہ آتے جاتے رہتے ہیں اور سلام کرتے رہتے ہیں تو یقین جانیے کہ اس کے اثرات بہت ہی بہتر ہمارے گھر والوں کے اوپر مرتب ہوں گے۔ کیوں؟ سلام بہت بڑی جامع دعا ہے۔ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ آدمی جب سلامت رہے گا، اس کے گھر والے سلامت رہیں گے، اوپر سے اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا ہوگا، اللہ کی برکتیں بھی اس پر نازل ہو رہی ہوں گی، تو کتنا بڑا انعام اس کے لیے دنیا کے اندر نصیب ہو گیا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو سلام کو عام کرنے کی تعلیم دی گئی، چاہے جسے ہم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، مسلمان ہیں معلوم ہو گیا، سلام کرنا چاہیے۔ اس سے ہم سامنے والے کو دعا دیتے ہیں، اور وہ بھائی بھی جواب میں کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست بزرگو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عروہ البارقی ان کا نام ہے، بڑے ذہین تھے تجارت میں، بزنس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 دینار دیا، کہا اس 1 دینار سے تم ایک بکری میرے لیے خرید کر لاؤ۔ وہ بازار گئے اور اپنی ذہانت کا استعمال کیا، انہوں نے 1 دینار میں 2 بکریاں خریدی، اور کیا کیا؟ 1 بکری پھر 1 دینار میں بیچ دی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر 1 دینار بھی دیا اور 1 بکری بھی دی۔ اللہ کے نبی نے ان کی ذہانت کو دیکھا، کیونکہ 1 دینار میں 1 ہی بکری آ سکتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی، اور ان صحابی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ بعد میں پھر مٹی بھی خریدتے تو اللہ اس میں فائدہ دیتا ان کو۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے اندر ہم کوئی ٹیلنٹ دیکھتے ہیں، خوبی دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم ہم کو نبی کے اسوے سے ملتی ہے، نبی کے طریقے سے ہمیں ملتی ہے۔ بارک اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، اس کے حق میں دعائے خیر کر دیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ترمذی کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں عنہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں میں سے 2 مشہور دشمن، ایک تھے عمر فاروق اور ایک تھے ابو جہل، جو ابھی عمر فاروق مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے ان دونوں کے حق میں دعا کی تھی۔ کیا دعا کی؟ کہا اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین، اے اللہ ان دونوں شخصوں میں سے جو تجھ کو زیادہ محبوب ہے اس سے اسلام کی توفیق عطا فرما، اس سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ رب العالمین نے تم سے محبت کی، تم کو پسند کیا اسلام کے لیے، ابو جہل کو پسند نہیں کیا۔ دعا کا یہ اثر ہوتا ہے۔ کئی ہمارے مخالفین ہوتے ہیں جو اہل توحید کے دشمن ہوتے ہیں، اور جو اہل سنت یعنی سنتوں پر عمل کرنے والوں کے دشمن ہوتے ہیں، جو اسلام پر چلنے والوں کے دشمن ہوتے ہیں، ہمیں ان کے حق میں بھی دعائیں خیر کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا یہ بہتر اثر ہم کو دیکھنے میں مل سکتا ہے کہ جو دشمن ہے ہمارا دوست بن سکتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اسوہ پیش کیا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ جب کبھی ہمارے زندگیوں میں بڑی بڑی مشکلات آ کر ٹل جاتی ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے فضل سے مصیبت ٹل گئی، پتہ نہیں کس کی دعا کام آ گئی، پتہ نہیں کس کی دعا کام آ گئی۔ تو میرے دوست بزرگوں، دعا کے کلمات ہلکے ہوتے ہیں، لیکن اگر دل سے دی جائیں تو اس کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے مختلف مناسبات سے دعائیں دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دولہا کسی دولہے سے ملاقات کر لیتے تو اس سے کہتے بارک اللہ علیک، بارک اللہ لک۔ عبد الرحمن بن عوف ہے، جابر بن عبداللہ ہے، شادی ہوئی، اللہ کے نبی نے ان کو برکت کی دعا دی۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس چلے جاتے تو اس کو دعا دیتے، اور ہم کو دعا سکھائی کہ بیمار کے پاس جاؤ دعا کرو، صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے۔ تو یہ دعائیہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ کسی کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے جاتے ہیں، دعوت ہو جاتی ہے تو میزبان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم، اے اللہ جو رزق ان کو تو نے دیا ہے اس میں برکت دے، ان کی مغفرت کر دے، اے اللہ ان پر رحم کا معاملہ فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا ہے کہ مختلف مناسبات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، یہاں تک کہ معصوم بچوں کی پیدائش ہوتی نبی کو اطلاع دی جاتی تو نبی نے اس کے لیے بھی دعا سکھائی، بارک اللہ لک فی الموہوب، جو اللہ نے تمہیں ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، اولاد سے نوازا ہے، تم کو اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ آدمی مر جاتا ہے، جنازے میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ کسی کے جنازے میں اگر 40 توحید پرست دعا کر دیں اللہ رب العالمین ان کی سفارش کو ان کے حق میں قبول کرے گا۔ تو یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں میرے دوست بزرگوں، اس لیے ہم اپنے لیے اوروں کے لیے دعائیں خیر کریں، دعا کریں، دعا دیں، دعا لیں، یہ اصول ہمیں اپنانا چاہیے تاکہ ہماری زندگی سلامتی کے ساتھ گزر سکے۔ اب آئیے اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ بد دعا، یہ بھی ایک ہلکا سا جملہ ہوتا ہے جو ہمارے اور آپ کے زبان سے نکل جاتا ہے، لیکن اس کے بھی بہت دور اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہستی ہوئی بستیاں ویرانوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العالمین کی اس سرزمین پر سب سے پہلی بد دعا جو دی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام نے دی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے دی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو بستی آباد تھی ویران ہو گئی، جو بستی آباد تھی ویرانوں میں بدل گئی۔ میرے دوست بزرگوں، 950 سال تک دعوت کا کام حضرت نوح علیہ السلام نے کیا۔ جواب میں قوم نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا، ان کے ساتھ مذاق اور مسخرہ پن کیا، طغیانیت اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، بے باکی سے انہوں نے اللہ کے عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، کہا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، وحی کی گئی نوح کی طرف کہ اے نوح تمہاری قوم میں سے اب ہرگز کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، ان کے کاموں کو دیکھ کر آپ غمزدہ اور مایوس مت ہوں۔ اس کے بعد بد دعا کی نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ، اور نوح نے کہا اے ہمارے پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، روئے زمین پر تو کسی بھی کافر کو رہنے اور بسنے نہ دینا، برباد کر دینا، انہیں آباد رہنے نہ دینا۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑ دیں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی جو اولاد ہوگی وہ یا تو گنہگار ہوگی یا کٹر کافر ہوں گے۔ یہ بد دعا تھی۔ اللہ کا عذاب آیا پانی کی شکل میں، زمین سے پانی اگلنے لگا، آسمان سے پانی برسنے لگا، اور ساری بستی جو آباد تھی وہ ویران ہو گئی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو بچا لیا۔ تو یہ اثر ہوتا ہے بد دعا کا۔ تو اس لیے میرے دوست بزرگوں جو دین کا کام کرتے ہیں، حق بات بیان کرتے ہیں، ان کا کبھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ان کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے، کیونکہ بد دعا زبان سے نکل جاتی ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ عام طور پر بد دعا مظلوم دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے معاذ اتقی دعوت المظلوم، تم مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، کیونکہ اس کی بد دعا میں اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب، کوئی آڑ اور کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہاں مظلوم بد دعا کر دیا، وہاں قبول ہو گئی۔ تو بد دعا کا اثر اس قدر تیز اثر کرتا ہے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے جو دیندار ہے، اچھے اخلاق والے ہیں، ان کو بیجا تکلیف دے کر، ستا کر، یا حق بولنے والوں کو پریشان کر کر ان کی بد دعائیں لینے سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث آئی،
ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دینا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بددعا دینے پر مجبور ہو گئے۔ مکہ کے اندر کعبے کے پاس آپ نماز کے لیے ٹھہرے تھے، وہاں پر کافروں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک شرارت سوچی کہ کیسے نبی کو ستایا جائے، پریشان کیا جائے، تو ان میں سے ایک بدبخت نے کہا کون ہے فلاں قبیلے کو جائے، وہاں اونٹ کو ذبح کیا گیا ہے، اس کا خون، اس کا گوبر، اس کی اوجھڑی لائے اور انتظار کرے جب تک محمد سجدے میں نہ چلا جائے، اب جب وہ سجدے میں چلا جائے تو اس کے پیٹھ پر اس کو رکھ دیا جائے۔ اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ عقبہ بن ابی معیط جو سب سے زیادہ بدبخت تھا وہ اٹھا، یہ عمل کیا۔ اللہ کے نبی کو سجدے سے اٹھنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ ابن مسعود کمزور صحابی تھے، کم عمر تھے، بے بسی کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ آتی ہیں اور وہ بھی ننھی سی لڑکی، وہ اپنے باپ کی پیٹھ سے اس چیز کو ہٹاتی ہے، لوگوں کو برا کہتی ہیں۔ اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، نماز سے سلام پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ قریش پر عذاب بھیج، اے اللہ قریش پر عذاب بھیج، اے اللہ قریش پر عذاب بھیج۔ یہ لوگ نبی کی تکلیف کو دیکھ کر ٹھٹا مار رہے تھے، ہنسی مذاق لوٹ پوٹ کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی یہ بددعا سنے، جانتے تھے جس مقام سے بددعا کی گئی ہے وہ حرم ہے، کعبے کی دعا ہے اور یہاں کی دعا قبول ہوتی ہے اور وہ بھی بددعا، سب پریشان ہو گئے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے اپنے الفاظ کو بدل لیا، وہاں جتنے لوگ تھے ان کا نام لے لے کر بددعا کی۔ اے اللہ تو ابو جہل کو پکڑ لے، اے اللہ تو عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، اے اللہ تو شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، اے اللہ تو ولید بن عتبہ کو پکڑ لے، اے اللہ تو امیہ بن خلف کو پکڑ لے، اے اللہ تو عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ تو نتیجہ یہ ہوا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جن جن کا نام لے کر اللہ کے نبی نے بددعا کی، بدر کی جنگ میں نے ان کو مردہ پایا اور ان کو بدر کے کنویں کے اندر گھسیٹ کر ڈالا گیا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، بددعا کا یہ اثر ہوتا ہے، اس لیے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو حقیر سمجھ کر، کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ہم ستاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، تو یقین جانیے آپ تکلیف دینے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ آپ کے چمچے آپ کی تعریف بھی کریں گے کہ آپ نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن بددعائیں آپ کا پیچھا کریں گے، ہمارا پیچھا کریں گے۔ اسی لیے ہمیں کسی کی بددعائیں نہیں لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میرے دوست بزرگوں، صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی کے ایک پیارے صحابی خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، ان کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 9 صحابہ کے ساتھ مکہ کے کافروں کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن مکہ سے قریب پہنچنے کے پر وہاں پر ایک قبیلہ بنو لہیان، ان کو علم ہو گیا کہ یہ لوگ آئے ہیں، تو انہوں نے 100 تیر اندازوں کو لے کر ان کا پیچھا کیا، ان کو پکڑا، گھیرا، لڑائی ہوئی، اس میں سے کئی صحابہ شہید ہو گئے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قید کر لیا دھوکہ دے کر اور انہیں مکے میں لیا کر بیچ دیا، اور ایسے شخص کو بیچا جس کے رشتہ دار کو خبیب بن عدی نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، وہ تو ان کے قتل کے در پہ تھے، ان کو قید رکھا اور اس کے بعد ان کو جو ہے جب سولی دینے کے لیے باہر لے جایا گیا حرم سے باہر، تو انہیں جسم کو ان کی جو ہے نیزوں اور تیروں سے جو ہے نا چھنی کر دیا گیا، اور ان سے پوچھا گیا اب تم یہ خواہش کرتے ہوگے کہ تمہاری جگہ تم کو رہا کر کر تمہاری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہو۔ خبیب بن عدی نے کہا خبیب کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں ہے کہ وہ اپنی رہائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کرے اور ان کے پیر میں کانٹا بھی چبویا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی مختصر، اور اس کے بعد انہوں نے بددعا کی کہ اللہ ان کو گن لے اور ان کو چن چن کر اللہ متفرق قتل کر دے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو لوگ ان کو سزا دے رہے تھے اللہ رب العالمین نے چند ہی سال میں ان کو متفرق جگہ پر قتل کروا دیا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ جو ہے بددعائیں ہیں اور اس کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بددعاؤں سے بچیں، بددعاؤں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان کی ایک اور حدیث ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک جلیل القدر صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا قبول ہونے کی دعا کی تھی کہ ان کو اللہ مستجاب الدعوات بنائے۔ ان کو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ کوفہ کے لوگوں نے شکایتیں کرنے لگی عمر رضی اللہ عنہ کو
کہ یہ سعد بن ابی وقاص ان کو نماز پڑھانے نہیں آتا، یہ مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے، جنگ میں ہمارے ساتھ نہیں نکلتے ہیں، فیصلہ انصاف کے ساتھ نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک بات پہنچ گئی، افواہیں پھیلائی گئی ان کے تعلق سے۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے پوسٹ سے ان کو ہٹا کر اپنے پاس بلا لیا، اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ تمہارے تعلق سے شکایات ہیں، تمہارا کیا کہنا ہے؟ کہا کہ رہی بات نماز کی، میں ان کو ویسے ہی نماز پڑھاتا ہوں جیسے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے ہوئے دیکھا۔ 4 رکعت پڑھانا ہے تو شروع کی 2 رکعت لمبی پڑھاتا ہوں، بعد کی 2 رکعت مختصر پڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ عنہ مجھے تمہارے تعلق سے یہی گمان تھا۔ پھر ایک ٹیم کو بھیجا تحقیق کرنے کے لیے، وہ گئے کوفہ کے ہر مسجد میں، پوچھا کہ سعد بن ابی وقاص کیسے آدمی ہے؟ سب نے تعریف کی سوائے ایک شخص کے۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ سعد بن وقاص جن کو جو ہے نماز پڑھانے نہیں آتا، یہ انصاف کا معاملہ نہیں کرتے، جنگوں میں ہمارے ساتھ نہیں نکلتے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے اس وقت کہا اگر یہ آدمی جھوٹ اور شہرت کے لیے کہہ رہا ہے تو میں اس کو 3 بددعائیں دیتا ہوں۔ ایک، اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دے۔ نمبر 2، اللہ اس پر فقر و فاقے کو مسلط کر دے۔ نمبر 3، اللہ اس کو فتنوں سے 2-4 کر دے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی اتنی لمبی عمر پایا کہ اس کے یہ جو ابرو جس کو ہم بہو کہتے ہیں یہ آنکھوں پہ پڑ جاتے تھے، اور فقر و فاقہ کا عالم یہ تھا کہ گلیوں میں مانگتا پھرتا تھا، اور فتنوں کا یہ عالم تھا کہ اس عمر میں بھی وہ آنے جانے والی عورتوں کو چھیڑا کرتا جس کی وجہ سے وہ ذلیل ہوتا، اور یہ کہتا کہ مجھے سعد کی بددعا نے گھیر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست بزرگوں، اچھے لوگوں کے خلاف افواہیں پھیلانا یہ بھی ظلم کی شکل ہے، یہ بھی تکلیف اور اذیت دینا ہے اس کو، اور اس شکل میں وہ مظلوم ہوتا ہے۔ اگر اس کی بددعائیں ہمیں اور آپ کو لگ جائیں گی تو ہمارے زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بددعاؤں سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور واقعہ ہے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے یہ بہنوئی ہے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ ان کے اوپر ایک عورت نے شکایت کی اس وقت کے بادشاہ مروان بن حکم سے، کہا کہ سعید بن زید نے میری زمین کا اتنا حصہ قبضہ کر لیا ہے۔ سعید بن زید کو دربار میں بلایا گیا، مروان نے ان سے دلیل پوچھی، صفائی پوچھی، تو سعید بن زید نے کہا میں نے جب اللہ کے نبی سے یہ حدیث سن لی ہے کہ جو کسی کی زریبی زمین کو قبضہ کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا، یہ سننے کے بعد میں کیسے جرأت کر سکتا ہوں کہ کسی کی زمین پر میں نظر رکھوں، کسی کی زمین کو قبضہ کر لوں؟ تو مروان نے کہا کہ میں آپ سے اس کے بعد کوئی دلیل نہیں پوچھوں گا، کیونکہ آپ کے تقوی کا مجھے علم ہے، لیکن انصاف کا معاملہ تھا کہ آپ کو بلا کر پوچھنا پڑا۔ بعد میں سعید بن زید نے اس عورت کے تعلق سے بددعا دی، کہا کہ اللہ اس کو اس کی موت سے پہلے اندھا کر دے، اللہ رب العالمین اس کو اسی زمین میں موت دے دے جس زمین کا یہ جھگڑا کرنے کے لیے آئی تھی۔ ہوا کیا کہ وہ مرنے سے پہلے اندھی ہو گئی اور دیواروں کو ٹٹول کر چلنے لگی، اور اس زمین پر ایک دفعہ اس کا گزر ہوا جس کے تعلق سے اس نے بحث کی یا الزام لگایا تھا، وہاں پر ایک کنواں تھا، گڑھا تھا، اس وہ گر گئی اور وہی گڑھا اس کا قبر بنا۔ میرے دوست بزرگوں، ذرا سوچئے، وہ لوگ جو دوسروں کی زمینوں پر نظر رکھتے ہیں، دوسروں کی زمینوں کو قبضہ کر لیتے ہیں، جھوٹے کاغذات بناتے ہیں، جھوٹے گواہ تیار کر لیتے ہیں، کیس بھی جیت جاتے ہیں، خوشی بھی مناتے ہیں، یقین جانیے آپ یہاں پر کامیاب ہو چکے ہیں، بظاہر تمہارا پیچھا ہمارا پیچھا بددعائیں کر رہی ہیں۔ وہ مظلوم جس کی زمین تھی اس کی بددعائیں ہمارے پیچھا کرے گی، بلکہ نبی کی بددعا پیچھے لگی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو زمین کے نشانات کو بدل دیتا ہے، یعنی اپنی زمین کے جو بارڈر ہے اس کو آگے کر لیتا ہے، یعنی دوسروں کے جو نشانات ہیں مٹا کر اپنے نشان وہاں لگا لیتا ہے، یعنی قبضہ کر لیتا ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ میرے دوست بزرگوں، یہ واقعات ہمیں آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ہم اور آپ کسی کی بددعا نہ لیں، کیونکہ بددعاؤں کا اثر بڑا جلد کام کرتا ہے اور ہماری اور آپ کی زندگی دنیا اور آخرت کی تباہ اور برباد ہو سکتی ہے۔ ماں باپ کی بددعائیں بھی لگتی ہیں، اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ محتاط رہے اپنی اولاد کے تعلق سے۔ صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے اور صحیح مسلم میں بھی آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا
بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا جریج، بڑا عبادت گزار تھا، اس نے اپنا ایک کمرہ بنا لیا تھا، اس میں وہ عبادت کرتا رہتا تھا۔ اس کی ماں آئی، کہا جریج، تو اس نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ عبادت میں لگا ہوا تھا۔ سوچا کہ میں ماں کی طرف جاؤں یا اللہ کی عبادت میں رہوں، تو اس نے عبادت کو ترجیح دی، ماں کی آواز کو نظر انداز کر دیا۔ دوسرے دن ماں آئی، پھر کہا جریج میں تمہاری ماں ہوں، نکلو باہر۔ پھر اس نے نماز میں تھا یا عبادت میں تھا، اس نے ماں کی آواز کو نظر انداز کر دیا۔ تیسرے دن بھی ماں آئی، پکاری، اور انہوں نے وہی رویہ اختیار کیا۔ تو ماں نے اس وقت کہا اے اللہ، میں نے جریج کو آواز دی لیکن اس نے میری آواز پر جواب نہیں دیا، اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ اس کو بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دکھانا۔ یہ بددعا تھی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس گاؤں کے اندر ایک فاحشہ عورت تھی، جب اس نے ان کی عبادت کے چرچے سنے تو اس نے ٹھان لی کہ میں اس کو گمراہ کر کے رہوں گی، اس کے ساتھ میں اس کو بدنام کر کے چھوڑوں گی، اور جو ہے ان کے پاس آئی، انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا، اس سے بات نہیں کی، تو اس نے بدکاری کی اور حمل سے ہوئی۔ تو اس کے بعد جب بچہ ہوا تو اس نے کہنے لگی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ پورے گاؤں والے آئے اور ان کے عبادت گھر کو توڑ دیا غصے سے، دیکھنے میں عبادت کرتا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے عبادت گھر کو توڑ کیوں رہے ہیں؟ کہا گیا کہ یہ مسئلہ ہے، کہا کہ وہ بچے کو لاؤ۔ تو انہوں نے اس بچے کے پیٹ پر ہاتھ رکھا، اس سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ ابھی پیدا ہوا تھا۔ بعض بچے ہیں جو بچپن ہی میں بات کیے پیدا ہوتی، جن میں سے ایک یہ۔ اس بچے نے کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ گاؤں والوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کا ہاتھ چومنے لگے، کہا کہ اب ہم تمہارے عبادت گھر کو سونے کا بنا دیں گے۔ کہا کہ نہیں، سونے کا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی مٹی کا بنا دو۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو کبھی کبھی ماں باپ کی بد دعائیں ایسے کام کر جاتی ہیں، تو لہٰذا اپنی زبانوں کو محتاط استعمال کرے، اس کا استعمال محتاط کرے۔ صحیح مسلم سنن نبی داؤد کی ایک آخری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جنگ کے لیے میدان میں کے لیے سفر میں تھے، تو بعض صحابہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ پانی تلاش کرے۔ اس کے لیے ایک ہی اونٹ تھا، 5-6 صحابہ کرام تھے، تو باری باری بیٹھتے تھے۔ ایک صحابی جب بیٹھے اونٹ پر تو وہ اٹھ نہیں رہی تھی، تو انہوں نے کہا اٹھ، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی کے کانوں سے بات ٹکرائی، کہا کس نے کہا یہ؟ کہا اللہ کے نبی میں نے کہا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کہا کہ تم اس اونٹ سے اتر جاؤ اور اس اونٹ کو الگ کر دو، کیونکہ جس پر اللہ کی لعنت کی گئی وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے نصیحت کی، کہا لا تدعوا علی انفسکم، تم اپنے بارے میں بد دعائیں نہ کیا کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اور نہ تم اپنے اولاد کے بارے میں بد دعائیں کیا کرو، ولا تدعوا علی خدامکم، اور نہ تم اپنے کام کرنے والوں پر بد دعائیں کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اور نہ تم اپنے مالوں کے تعلق سے بد دعائیں کرو، لا توافقوا من اللہ ساعۃ نیل فیہا عطاء فیستجاب لکم، کیونکہ پتہ نہیں کون سی گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہونے کا وہ وقت ہوتا ہے، تمہاری زبان سے بد دعائیں نکل جائیں گی تو وہ قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست بزرگوں، اسی لیے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ آدمی برائی کی دعا ایسے کرتا ہے اپنے لیے جیسے بھلائی کی دعا کر رہا ہو۔ تو خلاصہ کلام آج کے جمعہ کا یہ ہے کہ ہم دعائے خیر کریں، دوسروں کو دیں، دوسروں سے لیں، بد دعا اپنے لیے بھی نہ کریں، دوسروں کے لیے بھی نہ کریں، نہ دوسروں کی بد دعا لیں۔ یہ خلاصہ خطبہ ہے۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر اللہ تعالی ہمیں جو ہے قائم رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو لوگوں کو تکلیف اور اذیت دینے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ان احادیث کی روشنی میں اللہ ان کو بھی ہدایت دے جو لوگوں کے اکاؤنٹ کو صاف کر جاتے ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کر، جو چوری کر کر، ڈاکہ ڈال کر، لوگوں کے پاکٹیں صاف کر کر، اللہ رب العالمین جو چوری کا مرتکب ہوتا ہے اور جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ ان احادیث سے اور ان سارے اللہ ان سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے میں سننے میں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بزرگ ہے اللہ ان کو
تعدیر قائم رکھ، صحت و عافیت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہماری خواتین کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، بری بیماریوں سے، بری خواہشات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کی زندگی میں تقوی عطا فرمائے، پاک دامنی عطا فرمائے، بے نیازی عطا فرمائے، اللہ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے مسجد کے مصلی عبدالحفیظ صاحب جو ٹیچر ہیں، لیکچرر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بہت ہی سیریس ہے، طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی بیمار ہے اللہ رب العالمین ان سب کو اپنے فضل و کرم سے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کو امن والا بنائے، ہمارے شہر کو امن والا بنائے، حاسدوں کے حسد سے، شر پسندوں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، اس مسجد کے یا دیگر مساجد کے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جو مدارس کی نگرانی کر رہے ہیں، مدارس اس پرفتن دور میں چلا رہے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین ان کی ہر طرح سے مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم والله يعلم